डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूं तो दुनिया बड़े से बड़े फितने का शिकार हो चुकी है और होती भी रहेगी, लेकिन दजाल एक ऐसा फितना है जो इस उम्मत पर सबसे ज्यादा भारी और मोहलिक है। इस फितने की सबसे ज्यादा खतरनाक बात ईमान की आजमाइश है। जो इसको पहचानने और इसका कुफर वाजे करने में कामयाब हो गया, वही अल्लाह के नजदीक काबिल मगफरत होगा, और जो इसके शोबदों या जादूगरियों का शिकार होकर इसको रब मान बैठा, उसका ठिकाना जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल की इब्तिदा से इंतहा तक मुकम्मल रहनुमाई की है। दजाल 40 दिन हुकूमत करके ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम के हाथों कत्ल होगा। मुसलमानों के यहाँ उन्हें मसीह मऊद का दर्जा हासिल है, जो एक दिन सुबह फजर के वक्त जामे उम्वी की छत पर फरिश्तों के हमरा उतरेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दजाल को कैसे कत्ल किया जाएगा। क्या इसके लिए किसी आतिशी या बारूदी हथियार की जरूरत पड़ेगी, या इसके लिए कोई और हथियार दरकार होगा? हदीस शरीफ में है कि दजाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा और उनको देखकर सरपट भागेगा। बाद में इसराइल के शहर के मकाम लुद के पास इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। ख़वातीनो हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारें थीं, जिनमें से एक का नाम अल-बतार बताया जाता है, और ये तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब यानी शहर मदीना के एक यहूदी कबीले बनु कनीका पर फतह पाने के बाद माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई थी। और इस तलवार को सैफुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी नबियों की तलवार। और इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत यसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत यहया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्माए मुबारक कुंदा किए हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, इस तलवार की इसके अलावा जो खास बात है वो ये है कि इस तलवार पर ऐसी तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत, जो कि बनी इसराइल का एक निहायत जालिम बादशाह था, उसका सर कलम करते दिखाया गया है, और जालूत ही इसका असली मालिक था। और इस तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बगड़ा नामी शहर के कदीम अरब बाशिंदे, जिन्हें अलबादियून कहा जाता था, वो अपनी मिल्कियती अशिया पर यह निशान बनाया करते थे। और बाद रिवायात में दर्ज है कि यही वो तलवार होगी जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल का खात्मा करेंगे और इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करेंगे। इस तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है, और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर जमाना तोप कापी नामी अजायब घर में मौजूद है, जिसे खिलाफत उस्मानिया के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने तुर्की में मुंतकिल किया था। नाज़रीन, दजाल का खरूज और इसका फितना इतना शदीद तरीन होगा कि हदीस में है कि अल्लाह इसके लिए जमीन को ऐसे लपेट देंगे जैसे इंसान सोने के बाद अपने बिस्तर को लपेट कर रख देता है। इसके लिए कहीं भी पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसकी सवारी इतनी तेज रफ्तार होगी कि पलक झपकते ही वो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंच जाएगा जिसका इंसानी अकल तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसकी रसाई हर मुल्क और हर कौम तक होगी। वो हर मुल्क की गली गली फिरेगा, आवाज लगाएगा कि देखो, मैं तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा खुदा तुम्हारे सरों पर आन पहुंचा और मुझे रब मानो। इसके पैरोकार लोगों के घरों में घुसकर उन्हें उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। नाज़रीन, इसके खरूज से कबल पूरी दुनिया में दरियाओं को रोककर और हर मुल्क के पानी के वसाइल को निजी मिल्कियत में लेकर एक मसनूई कहत बर्पा किया जाएगा, ताकि ना ही ये पानी इंसानों तक पहुंचे और ना ही अनाज उगाने वाली जमीनों तक। और जब पानी और खुराक का बहरान पैदा होगा तो लोग आराम से इसको रब मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह एक हदीस में है कि दजाल लोगों से कहेगा कि मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप जिंदा करके दिखा सकता हूँ। इस तरह वो शयातीन को हुक्म देगा जो उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे। इसके जमीन पर रहने की मुद्दत 40 दिन होगी। ये 40 दिन आदादो शुमार के मुताबिक 1.5 साल बनते हैं, और ये भी बताया गया है कि इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। यानी अगर किसी मुल्क में दिन है तो 1.5 साल तक दिन ही रहेगा, और अगर रात है तो 1.5 साल तक रात ही रहेगी। इसके अलावा वो ऐसे हथियार इस्तेमाल करेगा कि अगर वो हथियार रात को इस्तेमाल किए गए तो दिन निकल आएगा, और इनकी चिंगाड़ ना सिर्फ मीलों तक सुनी जाएगी बल्कि कानों के पर्दे तक फाड़ देगी। दजाल के डर और खौफ से पूरी दुनिया के लोगों पर ऐसी कपकपाहट तारी हो जाएगी जैसे किसी खूनखार दरिंदे के खौफ से जंगल के जानवर सहम जाते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुजाहिदीन को उठाना पड़ेगा, जो इसकी फौज के खिलाफ इमाम मेहदी की क़यादत में बरसरे पेकार होंगे। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद मुसलमान ईसाइयों के एक फिरके के साथ मिलकर दजाल की फौज के खिलाफ लड़ेंगे और फतेह हासिल करेंगे।
جس میں ایک عیسائی اٹھ کر کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس نظریے کی وجہ سے ایک مسلمان ایک عیسائی کو قتل کر دے گا، جس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہو جائے گا، جس میں اللہ تمام مسلمانوں کو شہادت کی موت عطا کریں گے۔ اس کے بعد یہی عیسائی جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، یہ دجال کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف اسی جھنڈے کے تحت لڑنے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، اور یہ تمام فوج تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور مجاہدین تقریباً 12,500 ہوں گے، جن میں اللہ فرشتوں کے ذریعے مجاہدین کی مدد فرمائے گا، اور مجاہدین 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو شہید ہو گئے، دوسرے وہ ہوں گے جو دجال کے خوف کی وجہ سے بھاگ جائیں گے اور بے نام و نشان مر جائیں گے، اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تیسرا حصہ مجاہدین کا ہوگا، وہ حضرت مہدی کی قیادت میں جنگ کا آخری حصہ لڑنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اس کے بعد ایک شور برپا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی ان کو فرمائیں گے کہ حضرت آپ فجر کی امامت کروائیں، لیکن وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ امت آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جنگ کا آغاز ہوگا، اور جہاں جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نظر جائے گی، یہود و نصارہ کی تمام تر ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی اور تمام ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ یہودی اور عیسائی ڈر کر بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ جس جگہ بھی چھپیں گے وہ جگہ پکار اٹھے گی کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو قتل کر دو۔ صرف غرقت کا پودا ایسا ہوگا جو نہیں بولے گا، اور اسی حدیث کو پڑھ کر یہودی پوری دنیا میں غرقت کی کاشت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ خیر، جب یہودیوں کی قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کو دیکھ کر سرپت بھاگے گا۔ جب حضرت عیسیٰ دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے اور اسی حال میں ہی موجود ہوں گے کہ اچانک فتنہ یاجوج ماجوج کھڑا ہو جائے گا، اور اس سے کچھ پہلے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دیں گے کہ میں نے ایسے بندے تخلیق کر رکھے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا، اور میں ان کو آزاد کرنے والا ہوں، لہٰذا تم میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو آزاد فرما دیں گے، جو کہ بلندیوں سے زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں بھی کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے، جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر حقیقت میں آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا زاری کریں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا، جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفع کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے ہیں،
اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور بافرات ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے یہ لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدوں کی طرح سرے عام بدکاریاں کریں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے بحوالہ تیسر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 981 تا 991۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔